سر یہ بتائے گا کہ لطیف کھوسہ صاحب جو کہ آپ ہی کی جماعت کے ایک رہنما ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ خان صاحب نے اختر مینگل اور محمود اچکزئی صاحب کے مشورے کے اوپر سول نافرمانی کی جو تحریک ہے اس کو مؤخر کیا ہے، کیا یہ درست ہے؟ ہو سکتا ہے ان دونوں حضرات نے بھی اپنی سفارشات اس میں دی ہو، مجھے اگر کوس صاحب نے کہا ہے تو اتھارٹی پہ کہا ہوگا۔ تو پھر مروت صاحب آخر وجہ کیا ہے؟ خان صاحب آخر مولانا فضل الرحمان صاحب، محمود اچکزئی صاحب اور اختر مینگل صاحب سے ملاقات کرنا کیوں چاہ رہے ہیں؟ اس خبر کی میں تصدیق نہیں کر سکتا ہوں۔ کل میں نے اپنے سیکرٹری انفارمیشن شیخ وقاص صاحب کو سنا اور انہوں نے اس بات کی تصدیق نہیں کی ہے، لہذا جب تک پارٹی کی طرف سے تصدیق نہ ہو میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ خان صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے، اور اگر وہ کر بھی دے ان حالات میں تو کوئی اب نارمل بات نہیں ہوگی۔ تو سر یہ فرمائے گا کہ ایک طرف سول نافرمانی کی تحریک مؤخر کرنے کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف گنڈا پور صاحب جیسی شخصیات یہ کہہ رہی ہیں کہ خان صاحب جب کہیں گے ہم تحریک کا آغاز کر دیں گے، تو کیا اس قسم کے سخت بیانات سے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان نہیں پہنچے گا؟ نہیں، میرا خیال ہے، آپ کو میں اگر حقیقت بتا دوں کہ ان سفارشات کو مرتب کرنے میں کلیدی کردار گنڈا پور صاحب کا تھا۔ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم ایڈ آن لیں، اور اس میں جو ہے یہ جو انہوں نے بیان دیے، اس بیان کا مطلب تو یہ ہے کہ جب خان صاحب کہیں گے، تو جب خان صاحب جس دن فیصلہ کر لیں کہ جی کوئی اور آپشن نہیں ہے اور آپ نے جانا ہے، تو پھر تو گنڈا پور صاحب اور ہم سب خان کی آواز پہ لبیک کہیں گے۔ اس میں بیان کی سختی نہیں ہے۔ بیان جو ہے سخت تب ہوتا ہے جب آپ کسی پہ ذاتی حملے کرتے ہیں۔ میں اب آج آپ کی توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے خدشات یہ ہیں کہ یہ جو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے تو کچھ قوتیں جو ہیں شاید اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے پھر تلخ آمیز بیانات دینا شروع کر دیں گے، کچھ گمراہ کن بیانات کچھ پلانٹڈ صحافیوں کی تھرو آنا شروع ہو جائیں گے، تاکہ بدگمانیاں پھر پیدا ہو، تلخیاں پھر شروع ہو اور یہ مذاکرات کا سلسلہ جو ہیں آگے نہ بڑھ سکے۔ یہ شاید آج اور کل میں ایسی حرکتیں جو ہیں متوقع ہیں۔ سر یہ فرمائے گا کہ آپ کے خیال میں جو فواد چودھری صاحب ہیں اور فیصل واڈا صاحب ہیں، ان جیسی شخصیات اگر خان صاحب سے ملاقات کر رہی ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا کوئی خاص پیغام خان صاحب کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ایک طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں یا ایک آپ سمجھے پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں، اور اس میں اب کوئی جو ہے دوسری رائے نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر مذاکرات ہوتے ہیں اور الٹیمیٹلی جو ہیں یہ تمام ٹی او آر اور سیاسی پارٹیوں کی اگر کوئی ایک یگانگت یا ہم آہنگی ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے تو جائیں گے، کیونکہ وہ ایک بڑی وائٹل پلیئر ہیں اس پورے پروسیس کی۔ لیکن اہم ضرورت یہ ہے کہ پہلے سیاسی قوتیں جو ہیں اپنے لیے تعین کریں کہ انہوں نے کس طرح جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے آگے بند باندھنا ہے۔ تو جب یہ قوتیں اگری ہو جائیں گی تو پھر میرا خیال ہے آسانی ہوگی کہ وہ جا کے ایک آواز ہو کے اسٹیبلشمنٹ کو کہیں کہ جی اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ پیچھے ہو جائیں۔ سر آخر میں یہ فرمائیے گا کہ جے یو آئی فے بھی حکومت سے کافی منحرف نظر آتی ہے، خاص طور پر مدارس بل کے حوالے سے، تو یہ بتائیے گا کہ اگر وہ سڑکوں پر احتجاج کے لیے نکلیں گے تو آپ کی جماعت کیا ان کا ساتھ دے گی؟ مدارس کا جو مسئلہ ہے میرا خیال نہیں اتنا سنگین ہے، یہ نوبت نہیں آئے گی، اور جلدی مولانا صاحب کے جو گریونسز ہیں یہ حکومت ایڈریس کرے گی، اور مولانا صاحب کی انشاءاللہ جے جے کار بھی ہوگی مذہبی حلقوں میں کہ انہوں نے یہ بل پاس کرایا۔ میری ذاتی رائے ہیں وہ کبھی بھی حکومت وقت کی مخالفت نہیں لیں گے، جس طرح 26ویں آئینی ترمیم میں ان کا ساتھ دیا، اور آج 26ویں آئینی ترمیم کے وجہ سے جو ہے جس نے چیف جسٹس آف پاکستان بننا تھا وہ نہیں بن سکا۔ اب آج سول جج، سیشن جج یا پاکستان کا کوئی بھی جج جو ہے وہ 10 دفعہ سوچے گا کہ جب چیف جسٹس آف پاکستان اپنے لیے انصاف نہیں حاصل کر سکا تو یہ کس طرح جو ہے لوگوں کو انصاف دے سکیں گے۔ اور یہ سب کچھ تبھی ہوا جب 26ویں آئینی ترمیم میں مولانا صاحب نے ووٹ دے دیا، تو لہٰذا اور اخیر تک جو ہے ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا تھا۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا نہیں ہوں کہ وہ کبھی بھی کسی ایجیٹیشن یا اپوزیشن کے کسی عمل میں ہمارا ہم رکاب ہو سکتا ہے۔ یہ امیدیں جو ہیں وہ ویسی ہم نے لگائی ہوئی ہیں۔